इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 2 केसेस में रिहा करने के अहकाम जारी किए। राहत बेकरी के बाहर जलाओ घिराव और थाना शादमान जलाओ घिराव के केस में सुप्रिंटेंडेंट जेल को मुरासला जारी। मुरासले में कहा गया, अगर शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने मुरासला जारी किया। 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमान की जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज अहमद चौधरी को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुलजमान के खिलाफ थाना शादमान और थाना सरवर रोड में मुकदमात दर्ज थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार देने का खैर मकदम। सरफराज बुगटी कहते हैं, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात का क्रेडिट हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। शहरियों के कत्ल का कोई जवाज नहीं। कालदम BLA अरसाए दराज से मासूम लोगों का खून बहा रही है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए दुनिया को मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा, ये पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी का नतीजा है। अमेरिका का ये फैसला पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमेशा फ्रंट फुट पर रहा। फितना खारिज ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला झिड़का नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ और खैबर में ऑपरेशन का फैसला। कबायली माहिदीन के झिड़के ने फितना खारिज से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालिबात किए थे। खैबर और बाजोड़ के इलाकों में 650 दहशतगर्द मौजूद होने की इत्तलात। बाजोड़ में 40,000 से ज्यादा अफराद अपने इलाके छोड़ चुके, जिनमें से 80% से ज्यादा अफगानी हैं। सूबाई हुकूमत ने मुतासरीन के लिए रिहाइश का इंतजाम कर लिया। खार में 107 सरकारी इमारतों में लोगों को ठहराने के इंतजाम कर लिए गए। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खैमा बस्ती भी कायम कर दी गई। मोदी सरकार का सिफारती आदाब से क्या लेना देना। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हिरासा किया जाने लगा। 4 पाकिस्तानी सिफारतकारों को घर खाली करने का नोटिस। जराए के मुताबिक नोटिस कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने से पहले जारी कर दिया। भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण साहनी ने भारतीय एयर चीफ के पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराने का बयान मुज़हिका खेज करार दे दिया। कहा, एयर चीफ का बगैर सबूत पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए जाने का दावा फजाइया में कमान के मसाइल पैदा कर सकता है। एयर चीफ AP सिंह का बयान किसी तरह दुरुस्त नहीं लगता। इसमें बहुत सी खामियां हैं। ऐसा महसूस होता है किसी ने आखिरी लम्हे में एयर चीफ को हिदायत की हो कि अपनी तकरीर में ये बातें शामिल कर लो। एयर चीफ बताएं कि अगर कुछ हुआ है तो उसके सबूत कहाँ हैं, तबाह होने वाले तैयारे कहाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केसेस में बानी तहरीक इंसाफ की जमानत की अपीलें। अदालत ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। अदालत ने केस की समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी कर दी। मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुलजिमान के खिलाफ थाना शादमान और थाना सरवर रोड में मुकदमात दर्ज हैं। कोर्ट ने अगले हफ्ते की 19 तारीख दे दी है। झूठी गवाहियों के ऊपर आप लोगों को 10-10 साल की सज़ाएं और कंस्पिरेसी के ऊपर आप लोगों को इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएं दे दें। हम दुआ कर सकते हैं कि हमारे जजेस हिम्मत करके हम सबको इंसाफ दें।
بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں شکر ہے سپریم کورٹ نے 19 اگست کی تاریخ دے دی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کی اپیل نہیں لگ رہی۔ جھوٹی گواہیوں پر ایف آئی آر درج کی گئی، ان جھوٹی ایف آئی آر کرنے والوں کو جیل میں ڈالنا چاہیے۔ دعا کر سکتے ہیں ججز ہمت کر کے انصاف دیں، جو سزائیں ہوئی ہیں انہیں ججز غیر قانونی قرار دیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر زبردست تیزی، 100 انڈیکس 1,47,756 پوائنٹس کی حد پار کر گیا۔ شیئرز مارکیٹ میں 803 پوائنٹس کے اضافے سے کاروبار جاری۔ بھیڑوں اور بکریوں کی جان بچانے والی ویکسین میں بھی گھپلوں کا انکشاف، بیماریوں سے بچاؤ کی ویکسین پورے دیے بغیر ہی سپلائرز کو ادائیگی کر دی گئی۔ اسلام آباد ویٹنری لیبارٹری سے مختلف خصوصی آڈٹ رپورٹ میں حقائق سامنے آ گئے۔ ویکسین سپلائی کرنے والی کمپنی کو جعلی ڈیلیوری چالان پر مطلوبہ مقدار پہنچائے بغیر 2 کروڑ کی ادائیگی کر دی گئی اور ادائیگی درست ثابت کرنے کے لیے 24 لاکھ خوراکوں کی جعلی ڈیٹا انٹری کی گئی۔ ویکسین خوراکوں کی کل مالیت 13 کروڑ 34 لاکھ روپے بنتی تھی۔ کے پی، اسلام آباد، حیدرآباد بھیجی جانے والی ویکسین میں گھپلا کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے چین کے ساتھ ٹیرف معاہدے میں 3 ماہ کی توسیع کر دی۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب موجودہ معاہدے کی مدت ختم ہونے میں چند ہی گھنٹے باقی تھے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اب 9 نومبر تک مہلت دی گئی ہے۔ اگر توسیع نہ کی جاتی تو امریکی برآمدات پر چین کا 125% اور چینی برآمدات پر امریکہ کا 145% تک ٹیرف لگ جانا تھا۔ انویڈیا اور اے ایم ڈی کا ٹرمپ انتظامیہ سے غیر معمولی معاہدہ، چین میں اے آئی چپس کی فروخت پر امریکی حکومت کو 15% آمدنی دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے H2 چپ کو پرانا قرار دے کر فروخت کی مشروط اجازت دی۔ یہ فیصلہ ٹرمپ ٹیرف پالیسی کے خلاف ہے جس کا مقصد کمپنیز کو امریکی پیداوار کی طرف راغب کرنا تھا۔ ماہرین نے معاہدے کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں فائرنگ سے 3 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ امریکی میڈیا کے مطابق پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ فائرنگ اس وقت ہوئی جب والدین اور طلباء نئے تعلیمی سال سے پہلے ایک اسٹور میں اسکول کی خریداری میں مصروف تھے۔ امریکی ریاست پینسلوینیا میں اسٹیل پلانٹ میں دھماکہ، 1 شخص ہلاک، متعدد زخمی۔ پولیس کے مطابق دھماکہ مقامی وقت کے مطابق صبح 11 بجے یو ایس پلیٹن کوک ورکس پلانٹ میں ہوا۔ کئی افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ، دھماکے کی وجوہات فی الحال سامنے نہ آ سکیں۔ یورپ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کی تنہا ملاقات پر تشویش۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے صدر ٹرمپ، یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی، نیٹو سیکرٹری جنرل اور دیگر یورپی رہنماؤں کو آج ورچوئل اجلاس میں مدعو کر لیا۔ یورپی ممالک کی جانب سے یوکرین جنگ کے حوالے سے مشترکہ موقف پیش کیا جائے گا۔ یہ موقف صدر ٹرمپ کو پیوٹن کے ساتھ ملاقات کے دوران مد نظر رکھنے کی درخواست کی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ اور پیوٹن کے درمیان یہ اہم ملاقات 15 اگست کو امریکی ریاست الاسکا میں شیڈول ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور کینیڈین ہم منصب مارک کارنی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ یوکرین میں باہمی رضامندی سے امن کی ضرورت پر زور، روس یوکرین جنگ کے خاتمے اور یوکرین کی خود مختاری کی حمایت کا اعادہ۔ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امن کوششوں کا خیر مقدم، دونوں رہنماؤں کا صدر ٹرمپ اور زیلنسکی سے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ غزہ میں انسانی بحران، ناروے کے ویلتھ فنڈ نے 11 اسرائیلی کمپنیوں سے سرمایہ نکال لیا۔ 1900 ارب ڈالر کے فنڈ نے بیرونی سرمایہ کاری مینیجر سے بھی معاہدے منسوخ کر دیے۔ فیصلہ ان کمپنیز کے خلاف کیا گیا جو وزارت خزانہ کے بینچ مارک میں شامل نہیں تھی۔ تیسرے فریق کی بجائے اب باقی تمام سرمایہ کاری ناروے کے فنڈ خود براہ راست سنبھالے گا۔
اٹلی کے وزیر دفاع کا اسرائیل کے خلاف پابندیاں لگانے کا اندیا، کہتے ہیں اٹلی اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ یہ اقدام یہودی ریاست کے خلاف نہیں بلکہ اسرائیلی عوام کو ایک ایسی حکومت سے بچانے کے لیے ہوگا جو اپنی عقل اور انسانیت کھو چکی۔ غزہ میں نسل کشی کے خلاف پوسٹ کرنے پر گروپ کا ایکس اکاؤنٹ معطل۔ گروپ نے اپنی پوسٹ میں اسرائیل اور امریکہ کو غزہ میں جاری خونریزی، قحط اور تباہی کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ گروپ کے مطابق امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنا ان مظالم میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ بعد ازاں گروپ کا اکاؤنٹ بحال کر دیا گیا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں 200 سال پرانے تاریخی مقبرے پر حملہ، بجرنگ دل سمیت انتہا پسند ہندو تنظیم کے ارکان نے دھاوا بول دیا، مقبرے کی تاریخی عمارت کو نقصان پہنچا۔ منڈی بہاؤدین میں دلکش اور تاریخی گھوڑا ریلی نے شہر کی فضا کو وطن سے محبت، جوش، ولولے اور قومی جذبے سے سرشار کر دیا۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال سے کنگ روڈ چوک تک نکالی گئی ریلی میں 100 خوبصورت اور تربیت یافتہ گھوڑوں نے حصہ لیا۔ گھڑ سواروں کے پہناووں نے ایونٹ کو 4 چاند لگا دیے۔ جعفر آباد میں موجود 200 سال پرانا تاریخی مقبرہ زبوں کا شکار، مغلیہ طرز تعمیر کا یہ نادر نمونہ حکومتی بے حسی کا مثال بن چکا۔ خان آف قلات نے یہ مقبرہ اپنے 3 وفادار سفیروں کے لیے تعمیر کروایا تھا، جو آج وہیں اندر ابدی نیند سو رہے ہیں۔ اور ملک بھر میں پولیو کے خطرات برقرار، جولائی میں سیوریج کے پانی کے 42 نمونوں میں وائرس کی تصدیق، 127 گندے پانی کے نمونوں میں 10 ٹیسٹ کے مراحل میں ہیں۔ سندھ 19، پنجاب 12، خیبر پختونخوا 7 اور اسلام آباد میں 3 نمونوں کی رپورٹ مثبت آئی۔ جہاں کیسز رپورٹ ہوئے وہاں 1 ستمبر سے 7 ستمبر تک انسداد پولیو مہم ہوگی۔ 91 اضلاع میں 2 کروڑ 80 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔